سب سے پہلے ہم اہل سنہ والجماعہ کا جو اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے اسے ثابت کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے عادل ہیں، ان کی عدالت میں کوئی تان نہیں اور ان کی عدالت کی چھان بین اور جانچ پڑتال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی عدالت کتاب و سنت کی نصوص سے ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ سلف صالحین کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہی رہا ہے۔ لہٰذا جب ہم حدیث کی تحقیق کرتے ہیں تو راویوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، سند کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات اور ان کے کردار کی جانچ پڑتال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے عادل ہیں، ان کی عدالت میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ کتاب و سنت کی جن نصوص سے ثابت ہے، ہم اختصار کے ساتھ چند ایک ان میں سے آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو کتاب و سنت کی بہت سی نصوص ایسی ہیں جن سے واضح طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت ثابت ہوتی ہے، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر چند ایک جو نصوص ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ قرآن کریم سب سے پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دو بڑی اقسام ہیں، دو بڑی قسمیں ہیں، وہ دو بڑی تقسیمیں ہیں، ایک مہاجرین اور ایک انصار۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر ان کی اس تقسیم کو بطور مدح ذکر فرمایا ہے۔ یہ تقسیم کسی تفریق کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ ان کے اپنے اپنے فضائل و مناقب کے اعتبار سے تھی، ان کے دینی کارناموں کے اعتبار سے تھی۔ جیسا کہ ایک مہاجرین کا گروہ تھا جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں ہجرت کی، اور دوسرا انصار کا گروہ تھا جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی نصرت فرمائی، اور ایسی نصرت کہ جس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی۔ تو بہرحال یہ دو گروہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، اور ان دونوں گروہوں کا ذکر اس آیت میں بھی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو ہجرت کرنے والے بھی اور جہاد کرنے والے بھی، تو مہاجرین و انصار دونوں جہاد کرنے میں شریک تھے، اور ہجرت کرنے والوں کی نصرت میں انصار پیش تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مغفرت کی بھی انہیں بشارت دی اور اپنی رحمت کی بشارت بھی انہیں فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے کنتم خیر امۃ کہہ کر امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کو ایک بشارت دی ہے اور ایک اعزاز دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ آج بھی امت چاہے وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتی ہے، اپنے آپ کو اگر وہ امت مسلمہ میں شمار کرتی ہے تو وہ ضرور اس آیت سے استدلال کرتی ہے، کوئی بھی گروہ ہو وہ اس آیت سے استدلال کر کے اپنی امت کو بہترین امت قرار دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بہترین امت ہے۔ لیکن اس آیت پر اگر غور کریں تو سب سے پہلے اس آیت کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آج اگر کوئی تا قیامت اس آیت کا مصداق بننے کی کوشش کرے گا تو سب سے پہلے وہ یہ تسلیم کرے گا کہ اس آیت کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ورنہ وہ تو قطعاً اس کا مصداق نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کنتم خیر امۃ خطاب فرمایا تھا کہ تم بہترین امت ہو، اور یہ خطاب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ہوا، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو جو مخاطبین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو سب سے پہلی یہ بشارت اور سب سے پہلا یہ اعزاز صحابہ کرام کے لیے ہے کہ کن تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو صحابہ کرام سب سے بہترین امت ہیں، سب سے بہترین افراد ہیں انبیاء اور رسول کے بعد، اور ان کی یہ صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے ایمان کی گارنٹی بھی دی، ان کے ایمان کی ضمانت بھی دی، اللہ رب العزت نے گواہی دی کہ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت پر دلیل ہے، جس کے ایمان کی گواہی، جس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی گواہی اللہ رب العزت دیتے ہیں، تو ان کی عدالت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ السابقون الاولون، جو پہلے اسلام لانے والے، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے، اور والذین تبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو بعد میں احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے السابقون الاولون کو بھی اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، اور آگے اسی آیت میں جنت کی بشارتیں دیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے باسی ہیں، جنت کے باشندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت کی ضمانت انہیں دے دی، السابقون الاولون کو بھی، اور ان کے بعد ایمان لانے والوں کو بھی، یعنی بعد والے جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین سب، تو السابقون الاولون ہوں یا بعد میں ایمان لانے والے ہوں، ان کے درجات اپنے اپنے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رضامندی اور جنتی ہونے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ بشارت فرمائی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا اور انہیں جنت کی بشارت دی، جس کی جنت کی بشارت دنیا میں موجود ہوتے ہوئے انہیں مل گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جن کے لیے اعلان ہو گیا۔ اگر وہ عادل نہیں تو کون عادل ہے؟ عدالت اگر دیکھیں کوئی بھی گروہ ہو، اس کے پاس اپنی روایات ہیں، اپنی اسانید ہیں، روافظ کے پاس بھی اپنی اسانید ہیں، اہل سنہ کے پاس اپنی اسانید ہیں۔ ان اسانید کو اگر دیکھیں تو وہ روات پر مشتمل ہیں، راویوں پر مشتمل ہیں، اور ان روات کی جرح و تعدیل کے حوالے سے قواعد و ضوابط بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اسباب طعن بھی انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں اسباب ہیں جن کی بنا پر کسی راوی پر طعن کی جاتی ہے، اور تعدیل بھی ان کی بیان کی گئی ہے کہ فلاں فلاں راوی جو ہیں وہ عادل ہیں۔ اگر بعد والے عادل ہیں تو جن کی جنت اللہ رب العزت نے پکی کر دی، جن کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ کیوں عادل نہیں ہیں؟ تو عدالت تو بالاولیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ثابت ہوتی ہے۔ اگر بعد میں کوئی ایک بھی عادل ہو تو بالاولیٰ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے بشارتیں عطا فرمائیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے ان پر رجوع فرمایا، ان کو معاف فرما دیا، ان کی توبہ قبول فرما لی، اور مہاجرین انصار دونوں کو اللہ رب العزت نے یہ بشارت عطا فرمائی۔ تو جس کو اللہ رب العزت فرمائیں کہ تمہاری توبہ میں نے قبول فرما لی، تمہیں میں نے معاف کر دیا، تمہارے ساتھ میں نے معاملہ صاف کر دیا، اگر وہ عادل نہیں تو کون عادل ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ثم تاب علیہم، پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العزت ان سب صحابہ مہاجرین کے ساتھ بھی اور انصار کے ساتھ بھی رؤوف الرحیم ہے، رؤوف بھی ہے، شفقت کرنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی شفقت و رحمت کو ان کے لیے خاص کرنے کی یہاں بشارت دی ہے، انہ بہم رؤوف الرحیم۔ تو انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عادل ہیں،
ان کی عدالت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، جیسا کہ یہ آیت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ سورہ فتح میں فرمایا کہ اللہ رب العزت مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو ایک تو سب جتنے بھی بیعت رضوان والے صحابہ کرام ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی رضامندی ثابت ہو گئی۔ تو جن کے لیے اللہ رب العزت کی رضامندی ثابت ہو جائے، اگر وہ عادل نہیں تو دنیا میں کون عادل ہے؟ پھر تو عدالت ہے ہی نہیں دنیا میں اگر وہ عادل نہیں ہے تو۔ اس کے بعد فعلم ما فی قلوبہم، یہ جو الفاظ ہیں اللہ رب العزت نے کتنے صاف الفاظ میں، کتنے دو ٹوک انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی جو بھی کیفیت تھی وہ ساری دنیا کے سامنے ظاہر کر دی۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور ان کے دلوں کی وہ کیفیت جو تھی اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو دکھا دی۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ رب العزت نے پھر ان پر سکینت نازل فرمائی، واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بدلے میں ان کا جو ایک قلبی جذبہ تھا اور ان کا جو عمل تھا اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے کا جو جذبہ تھا اللہ رب العزت، اس کے بدلے میں انہیں فتح قریب سے نواز دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی حالت ساری دنیا کے سامنے ظاہر کر دی کہ ان کے دل کتنے شفاف ہیں، کتنے پاکیزہ اور کتنے معطر ہیں ان کے دل۔ اور یہاں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، تو انبیاء کے دل ساری کائنات کے سارے انسانوں کے دلوں سے سب سے پاکیزہ اور معطر اور خوبصورت دل تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے پسند فرمایا۔ انبیاء و رسول کے انتخاب کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ ساری دنیا کے انسانوں کے سب کے دلوں کو پھر پرکھا، تو پھر جن لوگوں کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ معطر تھے، اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نبی کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جانچا اور پرکھا تھا، پھر ان کا انتخاب ہوا پوری انسانیت میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کے ساتھ آپ کی معیت کا شرف پانے کے لیے انہیں اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا۔ تو اگر وہی عادل نہیں ہیں تو دنیا میں کون عادل ہے؟ پھر عدالت کا لفظ ہی دنیا سے ختم کر دینا چاہیے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عادل نہیں مانا جاتا، کیونکہ پھر اس کا امکان رہ ہی نہیں جاتا۔ اگر صحابہ کرام عادل نہیں، پھر کسی کی عدالت کا کوئی امکان ہی دنیا میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو بڑے دو ٹوک الفاظ میں صحابہ کرام کی عدالت کو بیان فرمایا ہے، اور صرف یہ تو چند ایک مقامات ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، پتہ نہیں کتنی ہی آیات ہیں۔ اگر سب آیات کو ہی پڑھا جائے تو کئی گھنٹے اس پر صرف ہو سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عدالت بیان کرتی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک هم المتقون، دنیا میں اگر کوئی متقین ہیں تو یہ ہے۔ انبیاء و رسول کے بعد صحابہ سے بڑا تقویٰ کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جن کے تقویٰ کی ضمانت دی ہے، جن کے تقویٰ کی گواہی دی ہے، بھلا وہی عادل نہیں؟ اولئک هم المفلحون، اللہ رب العزت نے فرمایا حقیقی کامیاب دنیا میں یہی ہیں۔ تو جن کی کامیابی کی ضمانت اللہ رب العزت دے رہے ہیں تو وہی اگر عادل نہیں تو کون ہے؟ جن کو جنتی قرار دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت کی بشارت اللہ رب العزت نے دی ہے، اگر وہی عادل نہیں تو کون دنیا میں عادل ہے؟ جن کو اللہ رب العزت نے اپنا گروہ قرار دیا، یہ میرا لشکر ہے، یہ میرا گروہ ہیں، تو اگر وہی دنیا میں عادل نہیں تو کون عادل ہے؟ پھر عدالت کس کو کہتے ہیں؟ اگر اللہ رب العزت کی ضمانت کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ عادل نہیں تو کون عادل ہے پھر؟ بعد والے تو کسی طور پھر عادل ہو ہی نہیں سکتے۔